والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ جامعۃ الجمیل گلشن جمیل میں ابن جمیل حضرت مولانا کلیم اللہ جمیل صاحب نسبت خلیفہ طریقت کا یہ جامعہ ہے اور اپنے والد گرامی قدر کے اسم جمیل پر اسم بامسمہ ہے، اور مجھے اس میں الحمدللہ ایک عرصہ سے حاضری کی سعادت حاصل ہوتی رہی ہے، اور یہ آج کا منظر دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں طالبات کے لیے دینی تعلیم کا اور حدیث تک دورہ حدیث تک تعلیم کا انتظام فرمایا تھا، اب بنین میں اور طلبہ میں بھی اس جامعہ میں دورہ حدیث کا انتظام ہو گیا ہے۔ مجھے آج امام الہدا آپ کے قریبی شہر لاہور کے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے۔ یہاں کا منظر جمیل دیکھ کر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے انگریز نے لاہور بھیج دیا، یہ سوچ کے کہ احمد عافیت سہولت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے، اور مسجد علی المرتضیٰ جس کا ابھی منظر زیر تکمیل ہے، اللہ اسے بھی پائے تکمیل تک پہنچائے۔ لینٹر کا مرحلہ ہے، اس کے لیے سامان تعمیر کی ضرورت ہے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے سارا سامان مہیا فرما دے۔ میں اپنے بھائی اور اپنے محترم حضرت مولانا کلیم اللہ جمیل صاحب زیدہ مجدہم کو اس عظیم الشان کام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کے حضور دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کے اس لگائے ہوئے گلشن کو قیامت تک آباد رکھے، اور اس ادارے کو بچیوں کا ادارہ ہے، ہر انسان محنت کر رہا ہے، بلکہ میں کہوں گا ہر حیوان محنت کر رہا ہے۔ بغیر محنت کے تو شیر کا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ جنگل کا شیر ضرور، جنگل کا بادشاہ ضرور ہے، لیکن جب اسے بھوک ستاتی ہے تو چل پڑتا ہے، اور دنیا میں تو ضرور ملتا ہے، لیکن میرے دوستو ساری محنتیں، ساری کاوشیں، ساری کوششیں اس دنیا کی آنکھ بند ہونے تک، کیا کسی کتنا پہن لیتا ہے، کتنا استعمال کر لیتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کا بچا ہوا اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے؟ ذرا جواب دیں۔ ایک بہلول دانا ہوا کرتے تھے، بہلول جانتے ہیں؟ یہ اللہ والے بسا اوقات ایک جملہ بولتے تھے اور دل کی دنیا بدل دیا کرتے تھے، اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر دیکھنے والے نے کہا بہلول یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ قبر کو تو ڈنڈا نہیں مارا جاتا، جس کی بھی ہو احترام کرنا چاہیے۔ بہلول کا جواب سنیے، میری طرف دیکھیے۔ بہلول نے کہا اس لیے اسے ڈنڈے مار رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ بولو یار، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ کیا بولتا تھا؟ جھوٹ بولتا تھا۔ کہ جی کیا جھوٹ بولتا تھا؟ بہلول نے کہا جب یہ دنیا میں تھا تو کہتا تھا میرا مال، میرا گھر، میری گاڑی، میرا پیسہ، میرا موبائل، میری کوٹھی، میری زمین، میری دکان، میرا کاروبار، میرا بہت کرتا تھا۔
انسان کرتا ہے کہ نہیں؟ بولو. یقول العبد مالی مالی وما لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او تصدقت فامضيت او لبست فابليت. انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. کیا ہے تیرا مال؟ جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہے، جو تو نے پہن لیا وہ تیرا ہے، اور جو تو نے آگے بھیج دیا وہ تیرا ہے، باقی تیرا نہیں ہے. میرا میرا کرتا تھا، اب جب قبر میں آیا ہے کوئی ایک چیز ساتھ لے کے نہیں آیا. قبر میں ساتھ جاتی ہیں دنیا کی چیزیں، تو اس کا نہیں تھا، اس کا نہیں تھا. اس کا ہوتا تو ساتھ لے کے آتا. مکان ہی بدلا ہے نا، شفٹنگ ہوئی ہے. دنیا میں بھی مکان بدلتے تھے، چھوٹے مکانوں سے بڑے مکان میں، کرائے کے مکان سے ذاتی مکان میں، دیہاتوں سے شہر میں گھر کا ایک ایک سامان لے جاتے تھے. اب بھی اس نے مکان بدلا ہے. زمین کے اوپر کا مکان چھوڑ کر، زمین کی پشت کا مکان چھوڑ کر زمین کی پیٹ کے مکان میں آیا ہے. کیوں سامان لے کے نہیں آیا؟ معلوم ہوا اس کا نہیں تھا، جھوٹ بولتا. میرے دوستو یہ حقیقت ہے. لیکن جو دولت، جو نور، جو علم جامعۃ الجمیل کی جمیل فضاؤں میں بچوں کو اور بچیوں کو دیا جا رہا ہے، وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا. جائے گا کہ نہیں؟ حشر میں بھی ساتھ ہوگا، قیامت کے دن بھی ساتھ ہوگا. اور اللہ اسی کی برکت سے حضور کے قدموں میں پہنچا دیں گے. عزیز طلباء کرام، طالبان علوم نبوت اور عزیز طالبات، اتنا سمجھ لیجئے گا، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ نے جو یہ حدیث پڑھی ہے اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس حدیث کی برکت سے آپ کئی واسطوں کے ساتھ حضور کے شاگرد بن گئے ہیں. بنے ہیں کہ نہیں؟ باپ کا باپ باپ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ بولتے نہیں. میں حضرت نے اوپر ٹینٹ کا انتظام کرنا تھا ان کے لیے، ٹینٹ کا، گرم ہیٹر کا، اور ساتھ میں بہت کچھ چیزوں کا. آپ ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، کچھ تھوڑا سا بولنے کا ثبوت دے بھائی. چلو پھر کر لیں گے انشاءاللہ آئندہ مرتبہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اس دفعہ آپ نے ان کی ذرا جوانی کو آزمایا ہے. جوانی نہیں آج کل حضرت، آج کل تو بس یہ ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جن حضرات کی عمریں 30 سال سے اوپر ہیں میں انہیں دیسی مرغے جیسے سمجھتا ہوں، اور جن کی 30 سال سے کم ہیں میں انہیں چکن سمجھتا ہوں، برائلر مرغے. یہ حقیقت ہے. ان بچوں میں بیچاروں میں جان نہیں ہے، نہ یہ چل سکتے ہیں، نہ یہ کان پکڑ سکتے ہیں، نہ یہ مار کھا سکتے ہیں. جو مارے ہمارے زمانے میں ماری جاتی تھی، ان کو ماریں یہ تو سارے مر جائیں. صحیح بات ہے. عشق سراسر سوزے دروں ہے، حرص و ہوس کی بات نہیں. عشق میں جو کچھ ہم نے سہا ہے غیر کے بس کی بات نہیں. خیر باپ کا باپ کیا ہوتا ہے؟ اس کا باپ، اس کا باپ قیامت کے دن سب اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. کیا کہیں گے؟ انت ابونا، آدم آپ ہمارے ابا ہیں، مشکل ہے ہم پہ، اللہ سے سفارش کریں، حساب و کتاب شروع کریں. تو معلوم ہوا استاد بھی استاد ہوتا ہے. اس کا استاد بھی یہ آپ سے لے کر آپ کے معظم محترم پاکیزہ سینوں والے پاک علم والے اساتذہ سے لے کر یہ سلسلہ پہنچتا ہے. حضرت نے آپ کو یہاں سرزمین رائے ونڈ سے مدینے پہنچا دیا ہے، پاک سینوں سے ہوتے ہوئے.
جو ہمارے سب کے استاد ہیں، سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے حضور اپنی قبر مبارک میں آج بھی زندہ ہیں، اور آپ کے سینے میں جو قرآن تھا آج بھی ہے، حدیث تھی آج بھی ہے، علم تھا آج بھی ہے، نور ہدایت تھی آج بھی ہے۔ اس حدیث نے آپ کے سینے کو حضور کے سینے سے ملا دیا ہے، مبالغہ نہیں ہے۔ امام الہند، امام الحجہ حضرت شاہ احمد ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی احمد بن عبد الرحیم طلبہ جانتے ہوں گے، ہماری تو سند وہاں تک پہنچتی ہے، پھر وہاں سے کانٹا بدل کے مدینے لے جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں جب مدینہ گیا، حج بھی کیا، مدینہ میں نے اپنے شیخ ابو طاہر المدنی القمی سے حدیث پڑھی۔ وہ شیخ کہتے تھے دہلی سے ایک نوجوان میرے پاس آیا ہے، خواب میں نہیں، نیند میں نہیں، جاگتے ہوئے، آنکھ بند کر کے نہیں، آنکھ کھلی آنکھ کے ساتھ، اس کو کشف کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کشف نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ جو رب نیند کی حالت میں بند آنکھ کے ساتھ دکھا سکتا ہے، وہ جاگتے ہوئے کھلی آنکھ کے ساتھ نہیں دکھا سکتا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ کے سینہ انور سے نور نکل رہا۔ کہہ دو سبحان اللہ، یا پچھلے بھی کہہ دیں، کچھ ملے گا جائے گا کچھ نہیں انشاءاللہ۔ پھر وہ نور ایک موٹی رسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ نور کی رسی جو آقا کے مبارک سینے سے نکلتی ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ جہاں جہاں کوئی محدث، کوئی استاد حدیث اپنی مسند پہ بیٹھ کے حدیث پڑھا رہا ہوتا ہے، اس نور کی رسی سے ایک نور کا دھاگا نکلتا ہے جو آقا کے سینے سے جڑ جاتا ہے۔ کیفی نے کہا تھا حاتم کا ذکر کیا، وہ زمانہ گزر گیا، جاری ہے آج تک بھی سخاوت حضور کی۔ تو آپ بتائیے اس علم کے توسط سے آپ حضور کے شاگرد بنے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارا نمبر بہت دیر میں آئے گا۔ حضور کے تلامذائے اول میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، ابن عوف ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، معاویہ ہے، ابن عباس ہے، ابن مسعود ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو ہم بھی ہیں۔ اگر صفیں بنائی گئیں صدیوں کے اعتبار سے تو 14ویں 15ویں صف میں ہم نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر صفیں بنائی گئیں سندوں کے اعتبار سے، یہاں بر صغیر میں کوئی محدث 17 واسطوں سے حضور کا شاگرد بنتا ہے، کوئی 18 واسطوں سے، کوئی 19 20 21 22 واسطوں سے، تو جس طرح سے بھی سندیں بنائی گئیں، لائنیں بنائی گئیں، صفیں بنائی گئیں، میرے دوستو امام ہو یا استاد پہلی صف کا نہیں ہوتا، ساری صفوں کا ہوتا ہے۔ صف اولی تو ہے خاص صف، وہاں پاؤں پہنچے یہ کہاں شرف، صف آخری سے بھی دور تر جو اشارہ ہو تو یہی سے۔ قیامت کے دن علم کی فضیلت میں تم نے آگے علم پھیلایا تو رہا خاتم المرسلین بنایا تھا، وہیں ہم نے آپ کو معلم بھی بنایا تھا۔ تو بتائیے کس کس کو پڑھایا آپ نے؟ آپ کے شاگرد کتنے ہیں؟ لائیے تو اگر میدان معاشر میں ابو ہریرہ کے ذریعے سے حل ہمارے حق میں دلیل اور حجت بنائے، اس علم کو ہمارے خلاف نہ بنائے۔
عزیز فضلاء کرام، اس علم کی لاج رکھیے گا۔ آپ نے پڑھا ہوگا صاحب کتاب کی حالات میں انہوں نے کئی ہزار اشرفیوں کی قربانی دے دی تھی، لیکن اپنے علم پہ حرف نہیں آنے دیا۔ اسی طرح ہمیں زندگی میں کوئی قربانی دینی پڑی، ہم دے دیں، علم کو بدنام نہ ہونے دیں، علماء کو بدنام نہ ہونے دیں، اپنے مشائخ کو، اپنے اساتذہ کو بدنام نہ ہونے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے لیے اس علم کو مبارک فرمائے۔ میں اس مختصر سی تمہید کے بعد صحیح بخاری شریف کا جو آخری باب تلاوت کیا عزیز طالب علم نے اور آخری حدیث پڑھی، اس کے متعلق اپنی معروضات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ صحیح بخاری کا آخری باب ہے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ امام بخاری نے قیامت کے دن پہ باب قائم کیا، نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ اللہ نے انصاف کا ترازو قیامت کے دن قائم کرنا ہے، جہاں اس کی اور صفات ہے۔ سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا مالک یوم الدین، کسی قرات میں ہے ملک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا بادشاہ ہے۔ بدلے کا دن کون سا دن؟ بولیے، عدالت میں تاریخ کا دن، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی تاریخ کا دن بدلے کا دن ہے۔ یہاں کئی ظالم بچ جاتے ہیں اور کئی مظلوم پھنس جاتے ہیں۔ ایک دن ہونا چاہیے تھا جہاں ہر مظلوم کو اس کا حق دیا جاتا اور ہر ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جاتا۔ وہ دن آنے والا ہے، ان الساعۃ لآتیہ، اور اللہ پاک نے دن کے بڑے بڑے نام رکھے ہیں، یوم الساعہ، یوم القیامہ، یوم التغابن، یوم الحق، یوم النشور، یوم الحشر، یوم الساعہ، اور کہیں فرمایا وعدن علینا انا کنا فاعلین، یہ ہمارے ذمے ہے، ہم قیامت کا محشر برپا کر کے رہیں گے۔ آخری باب ہے اور قائم کیا ہے قیامت کے دن پر۔ مناسبت یہ ہے کہ قیامت کا دن دنوں میں سے آخری دن ہے، بل یوم الآخر ایمانیات میں بیان کیا جاتا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں لِأَنَّهُ آخر ایام الدنیا، کہ قیامت کے دن کو یوم آخر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دنوں میں سے آخری دن ہے، اس کے بعد رات دن کی تقسیم ختم ہو جائے گی، تو آخری دن پر اپنی کتاب کا آخری باب قائم کیا۔ ہوگا کیا قیامت کے دن؟ جلسہ ہوگا، ساؤنڈ لگے گا، سٹیج بنے گا، دیگیں پکیں گی، دستار بندیاں ہوں گی، ہاں ہوں گی دستار بندیاں بھی انشاءاللہ۔ ہوگا کیا؟ حساب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حساب کے دو طریقے ہیں، ایک حساب گننے کا ہوتا ہے اور ایک حساب تولنے کا ہوتا ہے۔ نوٹ گنتے ہیں کہ تولتے ہیں؟ بولو یار، اور نوٹوں کے بعد اب تو بول لو، انڈے گنتے ہیں کہ تولتے ہیں؟ کیلے اور امرود، سیب، گندم، چاول، بتا دیا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ ترازو تولنے کے لیے ہوتا ہے یا گننے کے لیے؟ بتا دیا ہمارا حساب گننے کا نہیں ہوگا، تولنے کا ہوگا۔ اس واسطے عمل زیادہ کرنے کی بجائے عمل اچھا کرو تاکہ اس میں وزن پیدا ہو۔ کمال ہے امام بخاری کا۔ عزیز فضلاء کرام، طالبات، آپ کو یاد ہوگا جب شوال میں کتاب شروع ہوئی تھی، استاد محترم نے حدیث پڑھائی تھی،
انما الاعمال بالنیات، وہاں بتایا تھا کہ امام بخاری بدء الوحی کا باب قائم کر کے بتانا چاہ رہے ہیں ذرا ٹھہریے، بسم اللہ ہو گئی، باب شروع ہو گیا، سبق شروع ہو گیا، لیکن ذرا ٹھہر جائیں، ہم آگے جانے سے پہلے اپنی نیتوں کو صحیح کریں۔ ذہن میں ہے کہ نہیں؟ کتاب شروع کی تو بھی اخلاص کی تعلیم تھی، آج کتاب ختم ہو رہی ہے تو بھی اخلاص کی تعلیم۔ وہاں کیسے تھی؟ انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى، تفسیر آپ جانتے ہیں۔ آج کتاب ختم ہو رہی ہے، اعمال کے تلنے کا ذکر کر کے بتا دیا کہ دیکھیے قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اور اعمال میں وزن کثرت سے نہیں اخلاص سے پیدا ہوگا۔ حدیث میں ہے ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک کھجور دی ہوگی۔ کیا چیز دی؟ ایک کھجور کتنے کی ملتی ہے رائمنڈ کے بازار سے؟ ایک کھجور بتا دو، ایک کھجور مفت کی، جزاک اللہ۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک کھجور مانگے کہے گا یار مجھے سب دو لے جاؤ، کھاؤ شاباش دو لے جاؤ۔ ایک کھجور کے پیسے کوئی نہیں لیتا، ایک کھجور دی ہوگی، کھا لو میرا بھائی، کھا لے میرا بھائی، کھجور کھا لے۔ اللہ قیامت کے دن اس کھجور کو احد کے برابر وزن کر کے لائے گا۔ تو یہ جو وزن پیدا ہوا کھجور کا ذاتی نہیں، یہ کس چیز کا وزن ہے؟ اخلاص کا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ترازو میں شہداء کا خون بھی تولا جائے گا، علماء کے علم کی سیاہی کو بھی تولا جائے گا، اور علماء کے علم کی سیاہی کا وزن شہیدوں کے لہو کے وزن سے بڑھ جائے گا۔ موازین کا لفظ بولا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، جمع ہے میزان کی، تو کیا یہ ترازو کئی سارے ہوں گے؟ تو بعض حضرات نے کہا بہت سارے، ہر امت کے اعتبار سے، ہر آدمی کے اعتبار سے، ہر عمل کے اعتبار سے۔ دنیا میں سونے کا ترازو اور ہے، بھوسے اور توری کا ترازو اور ہے، اسی طرح نماز کا ترازو اور ہوگا، زکوٰۃ کا اور ہوگا، حج کا اور ہوگا، اور بعض لوگ کہتے ہیں ترازو ایک ہی ہوگا۔ ترازو ایک ہی ہوگا، لیکن وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ جس کے ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ہو جائیں تو گویا وہ کی ایک ہے، وہ تو کئی ترازوؤں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کو موازین کہا۔ ہمارے بزرگوں میں سے علامہ عثمانی رحمہ اللہ تعالی بہت جسیم لحیم تھے، مدینہ منورہ حاضر ہوئے، ایک بچہ دیکھے کہتا ہے ھذا رجال واللہ ھذا رجال، ھذا رجال، بچے چھیڑتے ہیں نا، تو وہی جو ان کو رجال کہا بڑا موٹا ہونے کی وجہ سے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ہمارا ابراہیم جسے ایک فرد نہ سمجھو، یہ ایک امت ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، وضاحت کی آیت کی تشریح میں یہ آیت دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب حضرت امام بخاری ترجمہ کسی آیت سے قائم فرمائیں تو دعویٰ مع دلیل ہوتا ہے۔ دعویٰ یہی نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، جس کو ثابت کیا اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، دلیل نضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اور قرآن کریم کی 5 آیتیں ہیں جن میں بیان کیا گیا ہم اعمال کو تولیں گے۔ مشہور سوال ہوتا تھا عمل ایک عرض ہے، عرض نہیں تولا جاتا، جوہر تولیں گے، رب جانے اس کا کام جانے، اور یہی ایمان۔ لیکن آج سائنسی ایجادات نے اس سوال کا جواب دے دیا۔ یہ بجلی چل رہی ہے، میٹر چل رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کو بجلی کا بل آتا ہے کہ نہیں؟ گیس، یہ بخار، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بجلی، یہ گیس سب اعراض ہیں۔ اگر انسان نے ایسے آلات ایجاد کر لیے، ان اعراض کو توڑ رہے ہیں، تو کیا اللہ اس میں قادر نہیں ایسا ترازو قائم کرے جو ہماری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کو توڑے؟ بالکل قادر ہے۔ وقال مجاہد
القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر وقال مجاہد ایک بزرگ ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث ہونے کے باوجود بزرگوں کا نام لے رہے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو سمجھنا ہے تو بزرگوں کی خدمت میں جا کے ان سے سمجھنا پڑے گا۔ لفظ آیا تھا قسط کا اور اس سے ملتا جلتا لفظ قسطاس ہے، قرآن کریم میں قسطاس بھی بولا گیا، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ اور امام بخاری کی عادت ہے کوئی لفظ قابل شرع آ جائے لغوی اعتبار سے، صرفی نحوی اعتبار سے، تو اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ امام اللغہ ہے مجاہد، انہوں نے کہا القسط العدل بالرومیہ، یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اب عربی میں منتقل ہو گیا، انصاف کے معنی میں ہے۔ استعمال بتایا، اس کا استعمال دونوں طرح سے طلبہ طالبات کے لیے قسط کا استعمال مجرد سے بھی ہے اور مزید فی باب افعال سے بھی ہے، اور معنی میں قبیل ازداد ہے۔ مجرد سے استعمال کرے تو اس کا معنی ہے ظلم کرنا، اور باب افعال سے استعمال کریں معنی ہے انصاف کرنا۔ چنانچہ مقسط کا معنی ہے عادل اور قاسط کا معنی ہے جائر اور ظالم۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ آگے سند ہے اپنے سے لے کے نبی کریم علیہ السلام تک، پھر متن ہے، حدیث ہے۔ طریقہ امام بخاری کا یہ ہے، ترجمے میں ایک دعویٰ ہوتا ہے، دلیل میں حدیث لاتے ہیں۔ دعویٰ کیا تھا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال کو اقوال کو تولا جائے گا۔ دلیل کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں، خفیفتانی علی اللسان، زبان پہ ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزان، یہ ہے محل استشہاد، دو کلمے ترازو میں وزنی ہیں۔ وزنی ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ جب تولا جائے گا تو معلوم ہوا اعمال کو اقوال کو تولا جائے گا۔ بات پوری ہو گئی۔ اب مختصر سی بات مفہوم حدیث کے بارے میں، ارشاد نبوی ہے، دو کلمے رحمان کو محبوب ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمے پڑھے گا وہ رحمان کا محبوب بن جائے گا۔ رحمان تو بہت بڑا ہے، رحمان بڑا ہے، کتنا بڑا ہے بولو یار، آسمان جتنا ہے رحمان۔ والسماوات والارض مطویات بیمینی، قیامت کے دن ساتوں آسمان و زمین اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ بے مثل و بے مثال ہاتھ ہے اس کا، بہت بڑا ہے وہ۔ تو بڑے کی پسند چھوٹی ہوتی ہے کہ بڑی ہوتی ہے؟ بولو یار، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ جب فرمایا کلمتانی حبیبتانی للرحمن، دو کلمے رحمان کی پسند ہیں، تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے رحمان تو بہت بڑا ہے، اس کی پسند بھی اس جیسی ہوگی، ہم کہاں ادا کر سکیں گے؟ آگے فرمایا نہیں، خفیفتانی علی اللسان، زبان پہ ہلکے۔ سبحان اللہ۔ ہلکے ہونے کا مطلب یہ کہ ہر آدمی، خواہ وہ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، عربی ہے، عجمی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ جب یہ فرمایا خفیفتان علی اللسان، اب اور سوال پیدا ہوا، اچھا وہ ہلکے ہیں زبان پہ، جب زبان پہ ہلکے ہیں تو کل جب ترازو میں تلیں گے وہاں پر بھی ہلکے نہ ہوں؟ تو میں نہیں، ہلکے زبان پہ ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ تنہا پورے ترازو کو بھر دے گا۔ جب ان کلمات کی تین صفتیں بیان فرمائیں، دو کلمے رحمان کو محبوب ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں، تو سننے والوں کا شوق پیدا ہوا کہ نہیں؟ یہ اللہ کون سے کلمے ہیں جن میں اتنی خوبیاں ہیں، جلد ہماری سماعتوں میں آنے چاہیے۔ جب سامعین کا شوق تمام ہو گیا، کام ہو گیا، تو فرما دیا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کمال ہے امام بخاری کا، حدیث کی کتاب ہے، اپنی کتاب کو حدیث مبارک پر بھی ختم کر رہے ہیں اور اللہ کے مبارک نام پر بھی ختم کر رہے ہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں عزیز طلبہ، عزیز طالبات، اساتذہ کرام، مسلمانوں، میں نے اپنی اس کتاب کو اللہ کے نام پہ ختم کیا ہے۔ تم بھی کوشش کرنا، جب تمہاری زندگی کی کتاب ختم ہو تو تمہاری زبان پر بھی اللہ کا نام ہو۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بھی سبق دینا چاہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھے کوئی پھر تو بڑے مزے ہو گئے، بس جب مرنے لگیں گے تو لا الہ کہہ دیں گے۔ نہیں نہیں، مرتے وقت زبان پہ کلمہ تب آتا ہے جب زندگی بھر دل میں اور زبان میں اور جسم میں کلمہ رہتا ہے۔ ایک شخص نے، ایک کتاب ہے لاہور کے ڈاکٹر نور احمد نور تھے، نشتر ہاسپٹل میں ان کی کتاب ہے چھوٹی ساری رسالہ قبر کی زندگی۔ معلوم ہے آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں؟ اب تو سب کچھ آن لائن ہے، PDF ہے، دور جا رہا ہے کتابوں کا۔ جس کتاب کا نام لیں لوگ کہتے ہیں PDF میں ہے، ستیہ ناس ہو PDF کا، تباہ کر دیا ہے سارے علم کو۔ خیر وہ لکھتے ہیں، وہ پڑھا، وہ پڑھیے، مختصر سا رسالہ ہے، 2-4 روپے کا، 10 روپے کا ملتا ہوگا، یہی رائبٹ سے وہ چھپا ہے۔ وہ اس میں بڑے عجیب واقعات ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص مر رہا تھا، وہ سبزی فروش تھا، اس کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے تھے، تلقین کر رہے تھے، لقینوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اور تلقین کا معنی یہ نہیں کہ کہو اس کو پڑھنا، اس کے سامنے پڑھو۔ لوگ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ کہہ رہا تھا ٹماٹر 10 روپے کلو، آلو 20 روپے کلو، ٹماٹر 10 روپے کلو، آلو 20 روپے کلو۔ لوگ کلمہ پڑھتے رہے، وہ ٹماٹر آلو کی رٹ لگاتا رہا، اسی عالم میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو بتانا چاہتے ہیں عزیز طلبہ، میں نے اپنی کتاب کو اللہ کے نام پہ ختم کیا ہے۔ جب تمہاری زندگی کی کتاب ختم ہو تو تمہاری زبان پر بھی اللہ کا نام ہونا چاہیے، اور مرتے وقت زبان پہ اللہ کا نام تب آتا ہے جب جیتے جی زبان پہ بھی اللہ کا نام ہو اور دل میں بھی اللہ کا نام ہو۔ یہی کہنا چاہتے ہیں، یہی خلاصہ ہے۔ یہاں ابو زرعہ ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، ان کا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ محدث تھے بہت بڑے، پہلے زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے، ماشاءاللہ اب تو وہاں تک آواز جا رہی ہے جیسے نیچے پروگرام ہو رہا ہے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ تو اساتذہ کے مکبر ہوتے، استاد ایک لفظ بولتے، مکبر دہراتا، جہاں تک آواز جاتی آگے اور بولتا، جیسے رائبین کے اجتماع کے مکبرین نماز میں سمجھتے ہیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیٹھے ابو زرعہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، یہی حدیث من کان آخر کلامہ، استاد کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکبر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے تک جب آواز پہنچ گئی من کان آخر کلامہ، من کان آخر، جس کا آخری کلام یہ ہوا، من کان آخر کلامہ، من کان آخر کلامہ، آخر تک آواز پہنچ گئی تو استاد نے کہا لا الہ الا اللہ۔ کیا کہا؟ وہ کہہ لو یار، کیا بتا یہی کام بنا دے، لا الہ الا اللہ۔ مکبر نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آخر تک۔ اب جب مکبر نے دیکھا استاد کو، ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس شاگرد کہتا ہے داخل الجنہ، داخل الجنہ، اور ہم تو زبان سے کہیں گے، استاد نے عمل سے بتا دیا، لا الہ الا اللہ کہا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو
تو یہ بتانا چاہتے ہیں پھر یوں ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا اثر رب دکھا دیتا ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، تم تو زبان سے کہہ رہے ہو داخل الجنہ، ہم نے اس کو داخل کر کے بتا دیا یوں جنت میں داخلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مرکز علم کو، علم کا اور عرفان کا، حدیث کا اور ہدایت کا، قرآن کا اور فقہ کا مرکز بنائے اور قیامت تک ان کی بہاروں کو قائم رکھے۔ جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی بھی ضرورتیں ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، جامعہ کی، مسجد کی، طلباء کی، طالبات کی، ہم سب کی اللہ اپنے خزانوں سے پورا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو علم کا حقیقی نور عطا فرمائے، یہ دنیا میں بھی ہمارے کام آئے اور کل آخرت میں بھی حضور کے قدموں میں پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔